محبان اہل بیت، اسداران اہل با، بندگان کبریا، کلمہ گویان مصطفیٰ و پرستاران علی شیر خدا، السلام علیکہ توفہ یا علی مدد۔ آج جس ضمیر الاحتشام، ناصر الاسلام، زرغام البیان اور نادر الکلام ہستی کی آمد ہے نا، دل کی گہرائیوں سے آپ سب مومنین کو بے حد مبارک ہو۔ میں جب حاضر ہوا تو شاہ صاحب کی زیارت ہوئی، بھائی صاحب نے کہا قرآن سے پڑھیں، تو میں آغاز الف لام میم سے کرنے لگا ہوں، اور آج الف لام میم آپ کی محبتوں کا اسیر ہوں آغاز گفتگو میں، اسی لیے تو میں ضمیر ہوں، اور آج الف لام میم پہ میں جو پڑھوں گا نا انشاءاللہ، خدائے لم یزل فضل فرمائیں انشاءاللہ آپ آئندہ جب بھی قرآن کا آغاز کریں گے اس فقیر کے لیے دعا ضرور نکلے گی۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہر لفظ کا قرآن جو ہے نا، قرآن کا حرف معجزہ ہے، قرآن کا لفظ معجزہ ہے، قرآن کے زبر معجزہ ہیں، قرآن کے بینات معجزہ ہیں، قرآن کی آیات معجزہ ہیں، قرآن کے رکوع معجزہ ہیں، قرآن کے سجدے معجزہ ہیں، قرآن کی صورتیں معجزہ ہیں، خود قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو الف لام میم، اللہ جو ارشاد ربانی ہے کہ الف لام میم، آل محمد کی عزت کی قسم آغاز گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو آقا زادی جن کی آج آمد ہے نا، مجھے ان کی عزت کی قسم اگر کائنات کو، دارین کو، اگر صرف قرآن کا ترتیب نزول، ترتیب جمع، ان کے حرف، ان کے زبر، ان کے بینات، ان کی آیات، اس کا اگر علم ہو جاتا نا تو مجھے آل محمد کی عزت کی قسم دارین میں آل محمد کا ایک بھی دشمن نہ ہوتا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو انسان جس چیز کے بارے میں جتنا جاہل ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی بڑا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حروف تہجی کے جو ہیں وہ 28 حرف ہیں، اور جو مدینہ میں صورتیں آئیں وہ بھی 28 ہیں، اور جو عربی کے حروف تہجی 28 ہیں نا، ان کے 14 نقطے جو ہیں نا، 14 نقطے ہیں، 14 نقطے ظاہر ہیں اور 14 پردے میں ہیں۔ بس میری کیونکہ آج موضوع یہ نہیں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہر لفظ کا جو ہے نا، ہر لفظ کا، حرف کی کا نہیں، ہر لفظ کا ایک قطب ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے۔ آج تھوڑی سی زحمت کریں گے انشاءاللہ آپ کو معراج ہوگی، آپ دعائیں دیں گے، گھر جا کے ذرا یہ پھر دوبارہ شیخ صاحب سے ویڈیو لے لیجئے گا، اس کو سنیے گا۔ دیکھیے میں فن خطابت کا قائل نہیں، میں فن خطابت اگر کرنی ہو نا تو میں کسی دن آپ کی یہ بھی فرمائش پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں اب ان ہستیوں کے، انٹرنیشنل ان ہستیوں کے نام نہیں دے سکتا جنہوں نے مجھے 5 گھنٹے بیٹھ کے سامنے سنا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ان کے نام ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، آل محمد کی عزت کی قسم مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ میں نا اپنے ان آقا زادی کے نالین کا صدقہ، ان کے نالین کی دھول کا صدقہ، مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ان کا کرم اور ان کا فضل نہ ہو، ان کا نگاہ رحمت نہ ہو تو میں اپنے ایک لفظ بھی نہیں ادا کر سکتا، کہ میں وہ ان اسرار پہ گفتگو کروں جن پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ زیادہ تر علماء، عالم صاحب نے کیسا پڑھا؟ بہت اچھا پڑھا، کیا پڑھا؟ کچھ پتہ نہیں، ہم اپنی گپیں لگا رہے تھے، اپنی باتیں کر رہے تھے، میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ قرآن جو ہے نا، قرآن ہمارے آل محمد کی میراث ہے، اور قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا، کیونکہ خود قرآن ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں قرآن نامی کتاب عطا کی ہے نا وہی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ میرا آج یہ موضوع نہیں ہے، میں پھر الف لام میم پہ آتا ہوں، مجھے
قلب پہ بات نہیں کرنی، مجھے قطب پہ بات کرنی ہے. جناب سیدہ صلاۃ سلام اللہ علیہا کا جو قطبی ان کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ آقازادیوں کے، کیونکہ میں اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، کیونکہ دارین ان کے لیے بنائی گئی. تو آقازادی کا جو قطبی حرف ہے نا، یہاں لکھیے گئے ایک حرف، کہ وہ فے نہیں ہے، وہ توئے نہیں ہے، وہ میم نہیں ہے، وہ ہے نہیں ہے. اپنے مرضی کے علماء ظواہر سے، علماء حروف سے، علماء جو ہیں صرف و نحو جو اس کے ماہر ہیں، اب جس چاہے عالم سے، 28 علوم ہیں، ان 28 کے 28 علوم کے ماہرین سے میری گفتگو لے جائیے گا، پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میں اب کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مجھے قطب پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. آقازادی کا جو نام کا پہلا حرف ہے وہ فے نہیں ہے، وہ توئے نہیں ہے، وہ میم نہیں ہے، وہ ہے نہیں ہے، وہ ہے الف. آل محمد کی، پھر میں ایک ضیافت ایمانی، آل محمد کی عزت کی قسم، قرآن کا جو الف ہے نا، یہ دارین کے، دنیا کے نہیں، دارین کے الف اگر یکجا ہو جائیں تو قرآن کے الف کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ، جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ. تو آقازادی کے جو نام کا قطبی حرف ہے وہ ہے الف، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قطبی حرف ہے وہ ہے میم. اور یہ پہلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، مولا علی کا جو نام کا قطبی حرف ہے نا، وہ عین نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے. میں آتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو نے کہاں سے پڑھا، یہ کیسے پڑھا. الحمدللہ میں نے تقریباً 13 برس یہ الحمدللہ آقازادی کی نالین کے صدقے میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے. پاکستان کی 4 PhDs میرے باقاعدہ شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، مختلف مکتبہ فکر کے، صرف شیعہ نہیں. تو مولا علی کے نام کا جو قطبی حرف ہے وہ عین نہیں ہے قبلہ، وہ یہ نہیں ہے. آج مجھے بہت دکھ لگے گا، آپ بڑا ذرا دل سے سنیے گا. میں دل سے میں بالکل ڈیفرنٹ پڑھ رہا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں میں. مولا علی کے نام کا جو قطبی حرف ہے وہ ہے لام. یہ حرف ولایت ہے. ایک آغاز گفتگو میں یہ بات کیوں نہ آپ کو بتاتا جاؤں، سینے میں راز نہ رہ جائے. دیکھیے یہ جو سورہ توحید ہے نا، یہ سورہ توحید اللہ کا شجرہ نسب ہے. تفسیر نہیں بیان کرتا، حرف لام حرف ولایت ہے، ٹھیک ہے. اس لیے سورہ توحید کی 4 آیات میں حرف لام 12 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے، 12 مرتبہ آیا ہے. تفصیل کے لیے اور پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. اور یہ حرف لام جو ہے اگر عرش پہ، صلوات پڑھیے، لفظ اللہ کے اندر 2 مرتبہ آیا ہے. یہ جو دوسرا لام ہے یہ پہلے لام میں چھپا ہوا کیوں ہے؟ کبھی غور کیجئے. پہلا لام جو پہلے لام میں دوسرا لام چھپا ہوا کیوں ہے؟ اللہ روا روی میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر عرش میں یہ حرف لام اگر اللہ میں آ جائے تو وہ جلی ہو جاتا ہے، فرش میں اگر بندے میں آ جائے تو وہ علی ہو جاتا ہے. نعرہ سلامت رہے. تو میں کوشش کروں گا مختصر کنسولیڈیٹ میں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے عرض کرتا جاؤں. آپ کو پتا ہے کہ میں رٹا رٹایا نہیں، میں تیاری کر کے، آقازادی کے دن ہے، آپ کو یقین ہوگا کہ میں کبھی پڑھ کے نہیں، یعنی کہ میں کبھی تیاری کر کے نہیں آیا کہ میں نے اس موضوع پہ پڑھنا ہے. تو میں نے دعات لینی ہے، اب دعا کے لیے پڑھتا ہوں آل محمد کا صدقہ. تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ حرف الف جو ہے یہ آقازادی کا قطبی حرف ہے، اور حرف میم جو ہے محمد مصطفیٰ کا قطبی حرف ہے. حرف لام ولی کا، مولا علی کا قطبی حرف ہے. اچھا یہ الف پہلے کیوں ہے، میم پہلے کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اللہ روا روی میں مجھ جیسے، آپ تو مومن ہے نا، میں تو نالائق ہوں، اور آپ کی دعاؤں سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آقازادی کے نالین کی دھول کا صدقہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اللہ روا روی میں یہ بتا رہا ہے کہ ظہور میں مصطفیٰ سب سے پہلے ہے، آل محمد کی عزت کی قسم نور میں سیدہ سب سے پہلے ہے.
اور کیا کس عظمت و رفت کی مالکہ ہیں یہ آقا زادی کہ 14 کا جو نور ہے نا یہ انبیاء کی صلبوں میں رہا، صلب آدم میں رہا، صلب ابراہیم میں رہا، صلب نوح میں رہا، 1,24,000 سے زائد پیغمبروں کی صلب میں رہا۔ مجھے سیدہ کی چادر کی قسم، آقا زادی کا جو نور ہے نا یہ کسی نبی کی صلب میں نہیں رہا۔ اللہ انبیاء کی اتنی طاہر اور اتنی مطہر صلبوں کو جس کے نور کو یعنی کہ ان صلبوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آقا زادی کا نور جو ہے ان کی صلبوں میں رکھا جائے۔ کیا طلسم کبریائی ہے ذات علی میں کہ اس کو علی کی محکومہ بنا کے بھیجا۔ تو اب سمجھ آئی الف لام میم؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ الف لام میم، اب سمجھ آئی الف کی کہ الف کیا ہے؟ یہ قطبی حرف ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلاۃ و سلام اللہ علیہ، کشادہ ماتھے کے ساتھ، کشادہ پیشانی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے خاندان زہرا پہ قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے ایک صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ آپ سلامت رہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی نبی کو اللہ نے اپنا نام نہیں دیا، کسی نبی کو، کسی ولی کو اپنا نام نہیں دیا۔ کسی نبی کا نام جبار نہیں ہے، کسی نبی کا نام قہار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی نسبت سے عبد الصمد، عبد الواحد یہ آپ نے نام سنے ہوں گے، لیکن اللہ کے نام پہ نام کیا طلسم کبریائی ہے ذات سیدہ صلاۃ و سلام اللہ علیہا کہ خاندان زہرا کے ہر فرد جو ہے اس کے نام کے جو عدد ہے نا، اس کا جو عدد کامل ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے آج آقا زادی کی شریکت الحسین صلاۃ و سلام اللہ علیہا کی آمد ہے، تو آقا زادی کے نام کے جو عدد ہیں وہ ہے 69 نام کے عدد۔ زے ہے، یہ زے کے 7 ہیں، یہ کے 10 ہیں، نون کے 50 ہیں، بے کے 2 ہیں، 69 عدد ہیں آقا زادی کے۔ تو جو سورہ عنکبوت ہے نا، اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں آپ کہتے ہوں گے یہ کیوں ہمیں زحمت دیتا ہے آ کے، یعنی کہ یہ زبر اور بینات کی بات کرتا ہے، علم العداد میں کوئی علمی طور پہ آپ کو یعنی میں کوئی بہت اعلیٰ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح میں الف کا ایک اور تھوڑی سی نقطہ اپنے آپ کی محبتوں کا کے سامنے میں عبادت کے طور پہ عرض کر دوں کہ الف کے بینات کا اگر آپ کو علم ہے نا، حدیث معصوم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو الف کے بینات کا علم ہے اس کا شمار اللہ کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے صدیقین کا، جیسے شہداء کا، ایسے شمار ہے۔ تو میں الف کے بینات میں سے آج ایک تھوڑا سا پردہ سرکا کے تھوڑی سی ایک جھلک نہ پیش کروں۔ الف دیکھیے، یہ الف آپ نے لکھ دیا، اگر آپ اپنے خط مکتوبی میں لکھیں گے نا الف کو تو لام اور فے ڈالیں گے۔ یہ لام اور فے جو ہے نا یہ بینات ہیں، ٹھیک ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جس لفظ کی، جس حرف کی سمجھ نہ آئے اس کے عدد نکالو، اس کا جو عدد کامل ہے اور اس کے جو ٹوٹل عدد ہے اس کا عدد کامل وہ جس طرف منطبق ہوتا ہے نا وہی اس کا معنی ہے۔ آئیے میں الف کے بینات عرض کرنے لگا ہوں، صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک تو پتہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ الف جو ہے، میں اب یہ نہیں، میں گرامیٹیکلی نہیں جاتا کہ الف کسی حرف کا محتاج نہیں ہے، حرف جو ہے وہ الف کا محتاج ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 3 نقطے یکجا ہو نا تو پھر الف آتا ہے، الف۔ اور قرآن کا الف میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دارین کے الف یکجا ہو جائیں تو قرآن کے الف کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اب الف کے بینات عرض کرنے لگا ہوں۔ لام کے عدد نکالیں، حرف ولایت ہے 30، اور فے کے عدد ہیں 80 اور 30 110۔
آپ کے اور میرے مولا علی کے نام کے عدد بھی 110، یعنی الف کے بینات میں، الف کے حجابوں میں علی چھپا ہوا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں لوگ آپ. ٹھیک ہے. اور آقا زادی کے نام، آج جن کی آقا زادی کی آمد ہے، شریکت الحسین صلاۃ السلام اللہ علیہ کی، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. سمجھ تو آپ ماشاءاللہ بندہ شیعہ کے گھر پیدا ہو، شیعہ ہو، سید ہو، اور وہ اپنے احتراماً آقا زادیوں کے نام اشارتاً لیے جائیں اور وہ نہ سمجھے. تو خاندان زہرا صلاۃ السلام اللہ علیہ کے ہر فرد، ان کے گھر کا ہر فرد جو ہے، اس کے جو بین، اس کے عدد نکالیں، عدد کامل، تو وہ قرآن کی ایک سورہ